فرمایا قرب قیامت آسمان سے فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسے موتیوں کی کوئی لڑی ہو، اس لڑی کو توڑ دیا جائے، ایک کے بعد دوسرا موتی گرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح پے در پے فتنے پہ فتنہ گرے گا، آزمائش پہ آزمائش۔ فرمایا ان فتنوں کی آزمائش کی سختی اس قدر ہوگی، صبح کے وقت ایک بندہ مسلمان ہوگا، شام کے وقت وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ جاہل لوگ علماء کا روپ دھار لیں گے۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہمارے دینی حلقوں میں انجینئر مرزا کا فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، کسی مسجد سے تعلیم حاصل کی، قرآن کریم صحیح اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ فرمایا قتل و غارت بہت زیادہ، حرج بڑھ جائے گا، قتل و غارت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ فتنوں کا دور ہوگا۔ قتل کرنے والے کو علم نہیں ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور کسے قتل کر رہا ہے، اور نہ اس کو قتل کرنے والے کے بارے میں علم ہوگا میں کس کس کو قتل کر رہا ہوں۔ مقتول کو علم نہیں ہوگا مجھے قتل کس نے کیا اور کیوں کیا۔ قرآن کریم میں ایک دو فتنوں کے حوالے سے خاص بتلایا گیا، اور یہ بہت بڑے فتنے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس فتنے سے مراد وہ برائی والا فتنہ نہیں، اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنی اولاد پہ سختی شروع کر دیں، آپ اپنی اولاد سے نفرت شروع کر دیں، آپ ان کو دفع دور کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو ہے ہی میرے لیے فتنہ۔ ویزا لگوانے کے لیے، اسٹیمپ لگوانے کے لیے کیوں جی شیعہ بنا جاتا ہے، مرزائیوں کی اسٹیمپیں لگتی ہیں، قادیانیوں کی اسٹیمپیں لگتی ہیں، غیر مسلموں کی۔ اولاد فتنہ آزمائش کس طرح ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ اس کے دین سے دور کرنے میں۔ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 35 کا آخری ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی، اچھائی کے ساتھ بھی، بھلائی کے ساتھ بھی اور برائی کے ساتھ تمہیں دو طریقوں سے آزمایا جائے گا۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور انجام کار یہی ہے تمہیں پلٹ کے اللہ رب العالمین کے روبرو پیش ہونا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا پہلے سن لیجئے، تو پھر آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت آسمان سے فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسے موتیوں کی کوئی لڑی ہو، اس لڑی کو توڑ دیا جائے، تو ایک کے بعد دوسرا موتی گرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح
پے در پے فتنے پہ فتنہ گرے گا، آزمائش پہ آزمائش، لوگوں پہ فتنے اس قدر نازل ہوں گے جس طرح لڑی کو ہمارے ہاں عرف عام میں تسبیح کو دیکھ لینا، اگر تسبیح کا ایک کنارہ توڑ دیا جائے اور اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ پے در پے اس کے دانے گرتے جائیں گے۔ یہ مثال دی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے گرنے کی، یوں فتنے گرے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں وضاحت فرمایا ان فتنوں کی آزمائش کی سختی اس قدر ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بندہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا، توجہ کے ساتھ، صبح کے وقت ایک بندہ مسلمان ہوگا، شام کے وقت وہ بندہ کافر ہو جائے گا، شام کے وقت ایک بندہ مومن ہوگا، حدیث میں الفاظ مومن کے ہیں، شام کے وقت ایک بندہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، فتنے اس قدر ہوں گے، آزمائش اس قدر سخت ہوگی، صبح ہوتے تک وہ کافر ہو چکا ہوگا ایمان سے، اس قدر سخت اور اس قدر اندوناک اور اس قدر خطرناک یہ فتنے۔ حضرات محترم، ہمارا دور وہ دور ہے، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی طرف نشاندہی فرمائی تھی ان کا نزول اب شروع ہو چکا ہے۔ میں ابھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتقارب الزمان، ان فتنوں کی آمد کی نشانی ہوگی، وقت بہت قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ مفسرین کرام، محدثین کرام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ زمانہ قریب ہونے سے مراد انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، دن اس قدر تیزی سے گزریں گے، ماہ و سال اس قدر تیزی سے تبدیل ہوں گے، انسانوں کو ان کے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ ہم آج عرف عام میں یہ جملہ چلتا ہے، ہمارے عام میں یار ابھی کل کی یہ بات ہے، اس بات کو 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 7 سال، اندازہ ہی ہوتا ہے نا، یہ جملہ ہم کہتے ہیں اندازہ ہی نہیں ہوا، ابھی تو یوں لگتا چند دن پہلے کی بات تھی، لیکن سال ہر سال بیت گئے۔ آپ کی عمر کتنی ہے ابھی تو معلوم ہوتا تھا، ابھی تھوڑا سا آپ بظاہر تو آپ چھوٹی عمر کی اتنی بڑی عمر کا حصہ بڑی تیزی سے بیتتا جا رہا ہے، زندگی کے ماہ و سال بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، یتقارب الزمان، وقت تیزی سے گزرتا جائے گا، انسانوں کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ ایک یہ معنی، دوسرا معنی محدثین کرام، مفسرین کرام نے بیان فرمایا یتقارب الزمان کا مطلب یہ ہے وہ برائی، وہ بے حیائی، وہ فحاشی، وہ گناہ جس کو پھیلنے کے لیے گزشتہ امتوں میں، گزشتہ ادوار میں بہت لمبا عرصہ چاہیے تھا۔ اگر کسی برائی کے نشر ہونے میں، اگر کسی برائی کی اشاعت میں، اگر کسی برائی کے پھیلنے میں گزشتہ ادوار میں ایک وقت چاہیے ہوتا تھا، ایک لمبا عرصہ چاہیے ہوتا تھا، یہ تقارب الزمان کا مطلب یہ وہ برائی بہت جلد پھیل جائے گی۔ جو برائی پچھلی امتوں میں سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال میں، وہ چند دنوں میں، یہ دور آ گیا کہ نہیں؟ آج ابھی یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ اپلوڈ کریں، چند لمحوں میں وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، ویڈیوز نشر ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے، میں صرف مثال کہنے لگا ہوں، میں کوئی اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، یہ جتنے سوشل میڈیا پہ لیک ویڈیوز آپ کے بڑوں کی، آپ کے اچھوں کی، آپ کے لیڈروں کی، آپ کے رہبروں کی، آپ کے رہنماؤں کی، آپ کے ججوں کی، آپ کے جرنیلوں کی، آپ کے سیاستدانوں کی، معذرت کے ساتھ، دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ کے استادوں کی، آپ کے ٹیچرز کی، یہ جو ویڈیوز لیک ہوتی ہیں سیکنڈوں میں نشر ہوتی ہیں اور سیکنڈوں میں پورے ملک میں پھیل جاتی اور بیرون ممالک ہر جگہ نشر ہو جاتی ہے۔ گانے ہیں، وہ فحش ویڈیو ہیں، وہ لچر گفتگو ہے، وہ گندی باتیں ہیں، وہ ساری کیسے نشر ہوتی ہیں اور کیسے پھیلتی ہیں؟ یہ تقارب الزمان، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ وہ بے حیائی، وہ برائی، وہ گناہ جس کو پچھلی امتوں میں پھیلتے ہوئے کئی سال درکار ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت یہ فتنہ ہوگا، وہ لمحوں میں پھیلے گی، وہ سیکنڈوں میں، وہ بہت جلد پھیل جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، حقیقی علم وہ چلا جائے گا، عمل بہت کم ہو جائے گا، جاہل لوگ علماء کا روپ دھار لیں گے۔ اب مفسرین کرام، محدثین کرام نے اس پہ بھی وضاحت کی ہے، ایسے لوگ جو خود شبہات کا شکار ہوں گے، جن کے پاس خود پراپر علم نہیں ہوگا، جن کے پاس خود کسی مدرسے کا، مسجد کا، اتھینٹک کسی عالم کے پاس، کسی محدث کے پاس بیٹھ کے جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، خود کرنے کی کوشش کی اور ذہن میں جو شبہ آیا، جو خیال ہے، اس کے مطابق اپنی ڈگر چلا دی، گاڑی چلا دی اور بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔
موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہمارے دینی حلقوں میں انجینئر مرزا کا فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے؟ بولیں، کسی مسجد سے تعلیم حاصل کی، قرآن کریم صحیح اس کو پڑھنا نہیں آتا، سامنے قرآن کریم رکھا ہوتا ہے، کئی غلطیاں اب تو نشر ہو چکی ہیں نا، ویڈیوز عام ہو چکی ہیں، قرآن کریم سامنے پڑھا ہوتا ہے، کھلا اوپر کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا، اور فالوورز. مجھے میرا یہاں پہ ایک بھانجا آتا ہے، میڈیکل کالج آپ کے یہ جو پاس ہے صفدر میڈیکل کالج ہے، اس کا اسٹوڈنٹ ہے، مجھے بتاتا ہے حافظ صاحب ہماری یونیورسٹی میں میڈیکل کالجز میں 85% 85% افراد اس کے فالوورز ہیں، بچیاں اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، عام افراد اس کو سنتے پھرتے، بڑے بڑے دیندار لوگوں نے اپنے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تباہی پھیر دی ہے، صرف اس کو فالو کر کے اس کے پیچھے چل کے اس کی باتوں کو سن کے. اس سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، کہاں سے اس نے تعلیم، کون سی یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے ہے، جامعہ ازہر سے پڑھ کے ہے، کہاں سے علم حاصل کیا، کہاں خود اپنا مطالعہ جو اپنے دماغ میں فٹ بیٹھا، جو بات سمجھ میں بس وہی خود شبہات کا شکار، خود لا علمی کا شکار. علم اٹھا لیا جائے گا، لوگ جہلاء کو عالم بنا لیں گے، جاہل لوگ عالم بن بیٹھیں گے، جاہل لوگوں کی پیروی شروع ہو جائے گی، لوگ ان سے سوال کریں گے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں. ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جہلاء سے سوال کریں گے، وہ اپنی جہالت کے مطابق، علم ان کے پاس ہوگا کچھ نہیں، پلے ان کے ہوگا کچھ نہیں، اپنی جہالت کے مطابق لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب دیں گے، اور لوگ ان کو مانیں گے، لوگ ان پہ عمل کریں گے، لوگ ان پہ یقین کریں گے. کیوں؟ خود بھی جاہل، جسے سوال کر رہے ہیں وہ بھی جاہل. یہ جہلاء یہ عام ہو جائیں گے، اور جہلاء کو اپنا سردار اور عالم مان. آج ہے یہ موضوع کے نہیں، اور یہ معذرت کے ساتھ، یہ اکیلا انجینئر تو نہیں، وہ تو آج کا پیدا ہوا بچہ ہے نا، وہ تو اب فتنہ اس نے سارے اٹھایا. اس سے پہلے ہمارے کئی معذرت کے ساتھ، میں کوئی مسئلہ کی بحث نہیں کرنے کے لیے آیا، نہ کوئی میں مسئلہ کی جنگ چھیڑ رہا ہوں، لیکن ایک حقیقت حال تو بتلا رہا ہوں. ہماری دعوت شروع سے یہی رہی، ہم ہمیشہ سے یہی چیختے چلاتے ہیں، ہم ہمیشہ ہی پکارتے ہیں، اور کوئی مسئلہ ہو سمجھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. آج بھی بتا رہا ہوں، ابھی بھی سمجھا رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہو پوچھنا ہو کسی عالم سے، میں نہیں کہتا آپ ہمارے عالم سے پوچھیں، ہماری مسجد میں جائیں، ہمارے مسئلہ نہیں، جس بھی عالم سے مسئلہ پوچھیں، جس بھی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں، جس بھی حضرت قاری صاحب، مولانا صاحب، عالم فاضل صاحب سے مسئلہ، ان سے سوال یہ کیا کریں، حضرت آپ کی رائے نہیں درکار. معذرت کے ساتھ آپ نہ نبی ہیں، نہ آپ پیغمبر ہیں، نہ آپ صحابی ہیں، نہ آپ میں آپ کے متعلق آپ کی رائے کا سوال کرنے نہیں آیا، آپ سے آپ کا معاملہ نہیں پوچھنے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں. یہ سوال کا انداز ہی یہ ہوتا ہے. وہ جہلاء سے جو سوال ہو رہے ہوتے ہیں ان کے سیشن دیکھ لیا کریں، ویڈیوز دیکھ لیا کریں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے، آپ ہوتے کون ہے جی، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی وقت کیا ہے، آپ کا اختیار کیا ہے، شریعت میں آپ کا عمل نقل کیا ہے، جو آپ اپنی رائے دینا شروع ہو گئے. میری رائے کے مطابق یہ معاملہ اس طرح، میری سمجھ، تمہاری سمجھ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری وقت. مسئلہ سمجھانا ہے، معاملہ پوچھنا ہے. یہ میں آپ لوگوں کو تلقین کر رہا ہوں، یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں فتنوں سے بچنے کے لیے. سوال کرنا ہو نا تو یہ نہ پوچھا کرے حضرت آپ کی رائے کیا ہے، حضرت آپ اس مسئلے کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں. نہیں پوچھا کرے حضرت اس مسئلہ کے متعلق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے. مجھے قرآن اور حدیث کی بات بتلائے، مجھے قرآن کی کوئی آیت سنائے، مجھے کوئی حدیث سنائے، مجھے قرآن اور حدیث کا مسئلہ. اپنی رائے نہ میرے سامنے بیان کرے، اپنا نظریہ نہ بیان کرے، اپنا خیال نہ بیان کرے، اپنا علم نہ جانے. مجھے بتلائیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث یہ ہے، مجھے بتائیں قرآن کی آیت یہ ہے، میں آپ سے مسئلہ پوچھ. سمجھ آ گئی ہے بات؟ یہ فتنوں سے بچنے کا حل میں نے آپ کو ساتھ ایک چھوٹا سا دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہلاء جاہل لوگوں کو امام بنا لیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، لوگ ان سے سوال پوچھیں گے اور ان کے سوالوں پہ عمل کریں گے. اللہ کے لیے جب بھی کسی سے سوال کریں اس سے یہ پوچھا کریں مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسئلہ بتائیں، مجھے قرآن کی آیت، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں قرآن اس مسئلے کے حوالے سے کیا کہتا ہے، حدیث اس بارے میں کیا. آپ یہ میرے ساتھ یہاں پہ اس مسجد میں کئی مرتبہ یہ معاملے، حضرت صاحب آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی، فلاں عالم سے بات کی ہے، وہ تو کہتے ہیں میری رائے تو یہ ہے، فلاں عالم سے پوچھا انہوں نے کہا میرا نظریہ. اور بھائی جب حدیث آ گئی،
جب قرآن کی آیت پھر عالم کی رائے کیا ہوتی ہے، پھر نظریہ کیا ہوتا ہے، پھر خیال کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اس کی کوئی حیثیت. عزت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، ادب اپنی جگہ، لیکن کسی کی عزت، کسی کا ادب، کسی کا احترام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے نہیں بڑھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، اس سے آگے نہیں گزر سکتا. قرآن جو نازل ہوا ہم پہ، اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے. یہ میں نے آپ کو ایک بات. اگلی بات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی فتنوں کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت بہت زیادہ، حرج بڑھ جائے گا، قتل و غارت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یہ فتنوں کا دور ہوگا. فتنوں کی نشاندہی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس قدر قتل و غارت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک معاملہ ہوگا قتل کرنے والے کو علم نہیں ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور کسے قتل کر رہا ہے. توجہ کے ساتھ، بڑی سمجھنے والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل کو علم نہیں ہوگا کہ وہ قتل کر کیوں رہا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے. قاتل کو، اور نہ اس کو قتل کرنے والے کے بارے میں علم ہوگا میں کس کس کو قتل کر رہا ہوں. مقتول کو علم نہیں ہوگا مجھے قتل کس نے کیا اور کیوں کیا، کس سبب سے قتل کیا گیا. یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا، قتل و غارت بڑھ جائے گی. اس قدر قتل ہوگا کہ قاتل کو مقتول کا علم نہیں ہوگا، مقتول کو قاتل کا علم نہیں ہوگا. ہو رہے ہیں بم دھماکے، پھر دوبارہ شروع ہو گئے، ڈرون حملے شروع ہو رہے ہیں. یہ پھر مسجدوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ، بازاروں میں، گلیوں چوراہوں میں. پھر جب بم چلا رہا ہوتا ہے، جو بم پھاڑ رہا ہوتا ہے، خود کا حملہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کس کس نے اس کا شکار ہونا ہے. بولیں، جو شکار ہو رہے ہوتے ہیں انہیں علم ہوتا ہے ہمیں کس لیے مارا جا رہا ہے، ہمیں مارنے والا کون. تو ہے یہ فتنے کی وہ آزمائش کا وہ. ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پہ، خوشی کے موقع، 14 اگست کے موقع پہ، نیو ایئر نائٹ کے موقع پہ ہر سال اخباریں برتی جاتی ہیں. اور اب تو وہ ماشاءاللہ ایک بسنت کا تہوار ہمارے ہاں، وہ گلے میں ڈور. ابھی چند دن پہلے میں پھر آپ کے پڑھ رہا تھا یہ جناح اسٹیڈیم والے پل پہ پھر نوجوان ہے نا، خبر آپ کے سیالکوٹ کی، پھر نوجوان کا گلا کٹا. کیا قتل کرنے والے کو جس کی ڈور سے قتل ہوا اس کو پتا تھا کس کی گردن کٹ رہی ہے؟ جو قتل ہو رہا تھا اسے پتا تھا کس کی قاتل ڈور میرا گلا کاٹ رہی ہے؟ خبر ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. نہ قاتل کو پتا ہے، نہ مقتول کو پتا ہے، نہ مارنے والے کو پتا ہے میں کس کو مار رہا ہوں اور کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہے. ہوائی فائرنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں عام اخبارات میں، جس کا حوالہ دے رہا تھا نیو ایئر نائٹس کے موقع پہ، 14 اگست کے موقع پہ بڑی کوشش کی جاتی ہے، پابندیاں، یہ وہ، ایسے کریں گے ویسے. اس کے باوجود اگلے دن اخبارات بڑے ہوتے. اتنے لوگ، اتنے نوجوان، اتنی زندگیاں گل ہو گئی ہیں، اتنے لوگ ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کے مارے گئے. کوئی پتہ نہیں گولی چلی کہاں سے تھی، لگی کہاں پہ، نہ قاتل کو پتا نہ مقتول کو پتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو ویڈیوز ہیں نا، ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہے نا، ہمارے ہاں تو ایسی ایسی فائرنگ ہوتی ہے ماشاءاللہ. وہاں دلہا سمیت ہی مرے ہوتے ہیں، سارا لپیٹا ہوتا ہے انہوں نے، کئی راگیر مر رہے ہیں، یہ ہو رہا، کچھ نہیں علم. دشمنیوں میں مار رہے ہیں، سرعام فائرنگ ہو رہی ہے، کچھ نہیں علم کون زد میں آ رہا کون. یہ حرج ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، فتنوں میں سے ایک فتنہ، قتل و غارت اس قدر عام ہو جائے گی. قاتل کو علم نہیں ہوگا میں کس کو مار رہا ہوں، اور مقتول کو علم نہیں ہوگا مجھے کون مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں علم نہیں ہوگا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، قرآن کریم میں ایک دو فتنوں کے حوالے سے خاص بتلایا گیا، اور یہ بہت بڑے فتنے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد. لوگ اس کو نا تھوڑے سے غلط معنوں میں بھی لے جاتے ہیں، پریشان کن معنوں میں لے جاتے ہیں اور بڑی سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، یہاں پہ فتنہ سے مراد آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. اس فتنے سے مراد وہ برائی والا فتنہ نہیں، اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنی اولاد پہ سختی شروع کر دیں، آپ اپنی اولاد سے نفرت شروع کر دیں، آپ ان کو دفع دور کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو ہے ہی میرے لیے فتنہ، یہ تو ہے ہی نہیں. نہیں نہیں، یہ آزمائش مراد ہے. یہاں مراد یہ ہے انسان کے ایمان پہ حملہ آور ہونے والی دو سب سے خطرناک چیزیں جو اس کے ایمان کو ڈاواں ڈول کر دی. بڑی توجہ سے یہ سمجھیے گا، ایمان کے اوپر اٹیک کرنے والی، ایمان کو ڈاواں ڈول کرنے والی، ایمان کو ہلا کے رکھ دینے والی جو سب سے خطرناک چیزیں، ان میں سے دو چیزیں مال اور اولاد ہے. انسان مال کے پیچھے
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ الفاظ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت یوں ہوگا، لوگ چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان فروخت کر دیں گے، مال بیچ دیں گے، مال کے خاطر ایمان بیچ دیں گے، پیسے کے لیے ایمان بیچ دیں گے۔ آج یہ معاملہ سر عام ہے، آج یہ معاملہ، وہ دور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں تو پیشین گوئی کی گئی، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ویزا لگوانے کے لیے، سٹیمپ لگوانے کے لیے، کیوں جی شیعہ بنا جاتا ہے، بولے ہیں مرزائیوں کی سٹیمپیں لگتی ہیں، قادیانیوں کی سٹیمپیں لگتی ہیں، غیر مسلموں کی، باپ تبدیل کیا جاتا ہے، شناخت تبدیل۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے جان بوجھ کے اپنے باپ کا نام تبدیل کیا، کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی بول لیں نہیں پا سکے گا۔ سر عام یہ کام ہو رہا ہے، ایجنٹ نام تبدیل کر رہے ہیں، باپ کا نام تبدیل کر رہے ہیں، ٹھپے لگ رہے ہیں، اپنے آپ کو قادیانی شو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ شو کر رہے ہیں، باہر جانے کے لیے، ویزے لگوانے کے لیے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو چند ٹکوں کی خاطر ایمان کا سودا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ لوگوں نے عام دیکھا ہوگا، یہ جتنے قادیانی ہیں، جتنے مرزائی ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ان کی فنڈنگز ہوتی ہیں، چند پیسوں کی خاطر لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں۔ ہم آپ کے گھر راشن ڈالیں گے، ہم آپ کو نوکری اچھی دے دیں گے، ہم آپ کی شادی اچھی جگہ کروا دیں گے، یہ کر دیں وہ، یہ عام ہے کہانیاں، یہ میں کوئی بڑی دور کی نہیں سنا رہا، میں آپ کو آپ کے شہروں کی، آپ کے علاقوں کی کہانیاں بتلا رہا ہوں۔ عام ہو رہا ہے یہ کام، نوجوانوں کو بہلایا بسلایا جا رہا ہے، یہاں پہ آ جاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہمارے ساتھ ورکنگ کرو، سوشل میڈیا پہ یہ عام سیاپا پڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ منسلک ہو جاؤ، اتنی پے ملے گی، شادی بھی کروائیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، تمہاری پوری فائنینشلی سپورٹ کریں گے، اپنا ایمان۔ اور لوگ بدل رہے ہیں، اللہ کی قسم خبریں ملتی ہیں، لوگ ایمان بدل جاتے ہیں، لوگ دین مذہب بدل جاتے ہیں، سب کچھ تبدیل کر جاتے ہیں، باپ دادا کو سارا کچھ پچھلا سمیٹ سماٹ کے، وہ تو چلو ٹھیک ہے جی اسی ان کی کریے، زندگی بھی تے جینی ہے نا، رہنا بھی تے ہے نا۔ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کا ایک فتنہ بتلایا، لوگ چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ ایک تو یہ تو بڑی لیول کی بات ہے نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ کی تفسیر پتہ کیا ہے؟ چند روپوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر انسان اپنا ایمان بیچے گا، انسان اپنا ایمان ڈاواڈول۔ اور ہمارے ہاں یہ بڑے لیول پہ نہیں جاتے، ہم چھوٹے لیول پہ پتہ ہوتا ہے جو چیز سیل کرنے لگا ہوں اس کے اوپر جو ٹھپا لگا، برانڈ لگا، یہ جیلی ہے، 2 نمبر۔ سہیل صاحب ذرا توجہ کریں، یہ ہو رہا ہے، ریپلیکا بک رہی ہے، 2 نمبر شیمپوز بک، چھوٹے لیول کی بات کر رہا ہوں، 2 نمبر صابن بک رہے ہیں، 2 نمبر مسالے بک رہے ہیں، اوپر پتہ ہوتا ہے یہ جیلی سٹیمپ ہے، جیلی مہر ہے، پانی کی بوتلیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے یہاں تو پانی نہیں خالص مل رہا، اس کے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جی؟ جیلی پانی بک رہا ہے، جیلی کھانے بک رہے ہیں، جیلی سارا کچھ، ادویات تک جیلی بکتی ہیں، ان کے اوپر ایکسپائری جیلی ہوتی ہے، مٹایا ہوتا ہے سارا کچھ، جو جس کام سے منسلک ہے وہ سب جانتے ہیں، ملاوٹ۔ تو چند ٹکوں کی خاطر ایمان نہیں بیچ رہے ہوتے، لوگوں کی زندگیوں کے سودے نہیں کر رہے ہوتے، پتہ ہوتا۔ میں نے آپ لوگوں کو پھر بتلایا، پھر بتلاتا ہوں، میں نے آپ کو پچھلے میں نے اپنی آنکھوں سے نوجوان کو تڑپتے ہوئے آدھے گھنٹے میں اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، صرف کیا تھا، میڈیسن کھائی تھی، ریئیکشن ہوا، پیٹ درد کی دوائی کھائی، آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا، تو کیا تھا یہ کیا چکر ہے، یہ کیا صورت؟ ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے، ہم وہ چورن بنا کے، ہم وہ اینٹوں کا مسالہ بنا کے، ہمارے لال مرچ بنا کے بیچ رہے ہیں، تو کیا یہ ایمان فروخت نہیں ہو رہا ہے مال کے پیچھے؟ کیا ہمیں نہیں پتہ یہ کتنا نقصان دہ؟ ہر چیز میں، ہر کام میں ہم ملاوٹ کرنے والے، یہودی ہے، اسرائیلی ہے، امریکی ہے، نہیں، ہم لوگ ہیں، ہمارے یہاں سارا کچھ خراب، سب کچھ ملاوٹ والا، دودھ والا تو وہ دودھ میں ملاوٹ، چینی والا تو چینی میں ملاوٹ، نمک والا، شکر والا، کوئی چیز بغیر ملاوٹ کے ملتی ہے یہاں پہ؟ بولیں تو پیسوں کی خاطر ایمان نہیں بیچ رہے، دین ہمارا کدھر ہے، مذہب ہمارا کدھر ہے، تعلیم ہماری کدھر؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ آیتیں کن کے بارے میں اتری تھی؟ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، وہ امت سے خارج ہونے والے لوگ کہاں پہ گئے ہیں؟ وہ کیا ہم میں نہیں گھوم پھر رہے؟ کیا وہ ہم ہی نہیں ہیں؟ کیا ہم ہی نہیں ملاوٹ کر رہے؟ کیا ہم ہی نہیں دھوکے دے رہے؟ کیا ہم ہی یہ فریب کاریاں نہیں کر رہے؟ یہ مال کا فتنہ،
صرف چند روپے کمانے کے لیے، چند ٹکے کمانے، مسلمانوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مال و دولت سے کھیلا جا رہا ہے، عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، پرواہ نہیں کی جا رہی، دھوکہ، فراڈ، فریب، یہ سب سے بڑا فتنہ۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی امت کے حوالے سے میں جن دو فتنوں کے حوالے سے پریشان ہوں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے حوالے سے یاد رکھو، مجھے یہ ڈر نہیں، مجھے یہ خدشہ نہیں کہ تم لوگ بھوکے مر جاؤ گے، میرے بعد تم لوگ فاقوں مرو گے، تمہارے پاس رزق کی کمی ہو جائے گی، اسباب مال کی کمی ہو جائے گی۔ کہا نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے بعد اس بات سے ڈرتا ہوں، اپنے بعد اس بات سے تمہارے لیے ڈرتا ہوں، تمہارے لیے زمین وسیع کر دی جائے گی، تمہارے لیے رزق کھول دیا جائے گا، تم مال و اسباب میں گھر جاؤ گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو گے، تم آخرت کو بھول جاؤ گے۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں نے آپ کو ان کا عمل بتلایا ہوا ہے، ان کے سامنے دو دو تین تین کھانے رکھ دیے جاتے تھے تو رونا شروع کر، کھانا آتا تھا نا تو دو تین انواع اقسام کے سالن رکھ دیے جاتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری تو نہیں ہوگی، ہمارے لیے اتنی وسعت کہ ایک وقت میں 2 کھانے کھائیں، ایک وقت میں 3 کھانے کھائیں، زمین ہمارے لیے اتنی وسیع کر دی گئی، کہیں آخرت میں ہمارا حصہ تو نہیں ختم ہو گیا۔ آج ہماری دعوتوں کا حال دیکھ لیں، 8-9 ڈشیں نہ ہو تو دعوت جچتی نہیں، نہ میزبان کو مزہ آتا نہ مہمان کو مزہ آتا ہے۔ انہوں نے ساڈا مول ہی نہیں پایا، قدر ہی نہیں کی، 2-4 گنتی تو سالن رکھے سنا قادی دعوت، معذرت کے ساتھ مجھ سمیت، میں خود شامل ہوں، آپ سب شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں، قدر ہم گنتے اس کو جہاں 5-10 قسم کے کھانے لگے ہو، نہ لگے ہو تو ہمارا منہ بن جاتا ہے نا۔ انہوں نے صحیح قدر ہی نہیں کی، انہوں نے صحیح مول ہی نہیں پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ وسعتیں، یہ فتنہ ہے، یہ مال، یہ فتنہ ہے، اس میں ملوث ہونا، اپنے ایمان کا سودا کرنا، اپنے ایمان سے خالی ہونا، یہ فتنہ ہے۔ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، وقت چونکہ مکمل ہو چکا، میں نے بات مکمل کرنی ہے۔ اولاد فتنہ، آزمائش کس طرح ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ اس کے دین سے دور کرنے میں، خراب کرنے میں، ڈگمگانے میں اس کے بیوی بچے، اولاد یہ شامل ہوتی ہے۔ کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ، اولاد نہ ناراض ہو جائے، بچہ نہ ناراض ہو جائے، بیٹا نہ ناراض ہو جائے، بیٹی کی خوشی دیکھنی ہے، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے غم، ہماری خوشیاں، ہمارے گھروں کے اتار چڑھاؤ، ہمارے معاملات، ہماری 24 گھنٹے کی جو روزمرہ کی زندگی جسے کہتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کس پہ کر رہی ہوتی ہے؟ بیوی اور بچوں پہ۔ بولیں، کھلے دل سے بولیں، ہم فیصلے کس کو سوچ کے، کس کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں؟ گھر کے معاملات کس کے مشورے سے چل رہے ہوتے ہیں؟ کس کی پسند اور ناپسند کا اختیار ہوتا ہے؟ بیوی کی، بچوں کی؟ یہی ہوتا ہے نا، بیوی کو کیا پسند ہے، بچوں کو کیا پسند ہے، گھر میں آئے گا وہ، گھر میں کھائیں گے وہ جو بیوی بچوں کو پسند ہے، گھر بنے گا ویسا جیسا بیوی بچوں کو پسند ہے، گھر میں چلے گا وہ جو بیوی بچوں کو پسند ہے، ٹی وی تب چلے گا، پروگرام وہ دیکھا جائے گا، کام وہ ہوگا، دعوت اس کی ہوگی، کام، ہر چیز، خوشی ویسے ہوگی، غمی ویسے ہوگی جیسے بیوی بچوں کو پسند۔ انہیں جی بچیاں نو تے نہیں ناراض کر، انہیں جی بیٹا نے منہ بنا لیا، ان کرنا پڑا، انہیں جی پا جی بچے دی خوشی ہے، کدی کدی تے موقع ہوتا ہی ہوں کہ نہیں؟ تو یہ ہے فتنہ، یہ ہے آزمائش۔ انسان اپنی اولاد کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ بڑی دنیا ایسی ہے، مردوں میں خاص یہ بیماری عام ہے، بڑی دنیا ایسی ہے، اولاد کی خوشیاں خریدنے کے لیے اللہ کی قسم ہم جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ اولاد جو ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم بھول جاتے ہیں یہ وہی اولاد ہے جس نے قیامت کے دن ہمیں ایک نیکی بھی نہیں دینی۔ ہم نے سوال کرنا ہے، ہم نے پوچھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، باپ اپنے بیٹے کی طرف بھاگے گا کہ پترا ایک نیکی دے دے تاکہ تیری ایک نیکی لے کے میں جنت میں چلا جاؤں، بیٹا بھاگ جائے گا، فرار ہے، یوم یفر، فرار ہے۔ یہ نہیں کہ پہچاننے سے انکار کر دے گا، نہیں، دیکھے گا، جانے گا، پرکھے گا میرا باپ ہے، لیکن نیکی نہیں دے گا، بھاگ جائے گا۔ وہ بچہ جو آپ کو کل قیامت کے دن ایک نیکی نہیں دے گا، اس کی خوشی کی خاطر ہم حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کما بچیاں کو جوڑ کے دے جائے۔ بہنوں کا حق کیوں مار رہے ہیں؟ اپنی اولاد کی جائیداد مضبوط کرنے کے لیے۔ بھائیوں کی وراثتوں پہ کیوں قبضہ کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کی جائیداد مضبوط کرنے کے لیے۔ لوگوں کی قبضے کیوں کر رہے ہیں؟ مال کیوں دبا رہے ہیں؟ پیسے کی کیوں فراڈ کر رہے ہیں؟ دھوکہ فریب کاری کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میرے بچوں کو 4 ٹکے مل جائے۔ بولیں، یہی سوچ ہے نا، میں 4 آنے اپنے بچوں کو تو یہ وہ بچے ہیں جو تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آنا۔
انہوں نے تمہیں ایک نیکی، تم ان کے پیچھے اپنی دنیا و آخرت خراب کر رہے ہو، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو ان کے حوالے نہیں۔ اللہ کے لیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کل قیامت کے دن یہ تمہارے گلے پڑیں گے، یہ چیخیں گے چلائیں گے، تم ہمیں برباد کرنے والے تھے تم۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارک، مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سانپ کا روپ دھارے گا اور انسان کے ماتھے پہ ڈسے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال جسے تو سین سین کر رکھتا ہے، جسے جمع کرتا، لے آج میرا مزہ چکھ لے۔ اولاد گریبان پکڑے گی کہ ہمارے باپ کو پکڑو، ہماری ماں کو پکڑو جنہوں نے ہماری تربیت غلط کی تھی، ہمیں حرام کھلایا، ہماری تربیت غلط کی، ہمیں سمجھایا نہیں، ہمیں بتلایا، آج وہ غلط گریبان کو پکڑیں گے۔ اللہ کے لیے غور و فکر۔ ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ان آزمائشوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ان سے کیسے، انشاءاللہ العزیز اگلا خطبہ اس موضوع پہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو تمام قسم کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر آزمائش میں اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب فرمائے، اللہ دین ایمان پہ کاربند فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے فتنوں کے حوالے سے چند ایک باتوں کی وضاحت کی گئی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت جن فتنوں کے حوالے سے آگاہ کیا، ان فتنوں میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا گیا۔ علم کا اٹھایا جانا، عمل کا نہ ہونا، قتل و غارت کا عام ہونا، لوگوں کا جاہلوں کو اپنا امام بنا لینا، ان سے سوال کرنا، ان کے سوالوں پر عمل کرنا، مال کا فتنہ ہونا، اولاد کا فتنہ ہونا، اس حوالے سے چند ایک باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ میں اس حوالے سے وضاحت کی جائے گی کہ قرآن و حدیث میں ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی زندگی کو ان فتنوں و آزمائشوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ سارے ساتھیوں سے گزارش ہے اول وقت میں تشریف لائیے، ساتھ اپنے دوستوں احباب کو لے کے آئیے تاکہ ہمیں علم ہو سکے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ یہ چند اپیلیں ہیں، درخواستیں ہیں۔ عبدالسمیع ان کے والد محترم وفات پا گئے، ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ملک ایوب صاحب ان کے بیٹے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ واجل عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ واجل عطا فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ مسجد کے حوالے سے خصوصی اعلان ہے، ہم کوشش کرتے ہیں جتنے وقت تک معاملہ چلتا رہتا ہے اس وقت تک خاموش رہتے ہیں، جب تنگی ہوتی ہے تب آپ لوگوں کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بلڈنگ جو سامنے تیار ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، معاملہ آپ کے سامنے، بھرپور پیسہ لگ چکا اور لگ رہا ہے۔ وقت اس وقت ایسا چل رہا ہے کہ فنڈنگ بہت کم ہے، ادھار پیسے پکڑ کے معاملہ چلایا جا رہا ہے، تو آپ سارے ساتھیوں سے اپیل ہے بھرپور اس کے ساتھ تعاون کر کے جائیں۔ اللہ کا گھر ایسا تعمیر ہو رہا ہے جس میں انشاءاللہ العزیز 1 روپے کا بھی شائبہ نہیں، یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ آپ کا کچھ چار آنا بھی کچھ دعوتوں میں اڑایا جائے گا، میٹنگز میں لگایا جائے گا، یہاں وہاں دائیں بائیں کیا جائے گا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ جو 1 روپیہ بھی آپ دیں گے انشاءاللہ العزیز وہ بھی مسجد کی تعمیر پہ خرچ ہوگا، اور انشاءاللہ روز قیامت تک جب تک یہ مسجد قائم ہے آپ لوگوں کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ سارے ساتھی بھرپور تعاون کریں گے نا انشاءاللہ، بھرپور تعاون سارے ساتھیوں نے کر کے جانا ہے، سب ساتھیوں نے اپنے اپنے حسب استطاعت جو توفیق ہے جو طاقت ہے اس کے مطابق تعاون کر کے جانا ہے۔ جن کے پاس ابھی موجود نہیں وہ چودھری ریاض صاحب کو، قاری عبداللہ صاحب کو بتا دیں، امین صاحب کو بتا دیں، خالد مبارک صاحب کو لکھوا دیں، بتا دیں، لیکن کوئی ساتھی خالی نہ جائے، بھرپور تعاون کر کے جائے۔ اللہ آپ کے دیے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ملک پاکستان کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے ملکی حالات پر رحم فرمائے، خیر والے عافیت والے رحمت و برکتوں والے معاملے فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، ان کو غلبہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ قاری صاحب محترم کہہ رہے ہیں ہر جمعے ہمیں کہنا نہیں چاہیے، آپ لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہر جمعے جب آتے ہیں ساتھ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون ضرور لے کے آیا کریں۔ یہ سارے ساتھی عادت بنائیں گے نا انشاءاللہ، اچھا مشورہ ہے، ضرور عمل کریں۔ جب بھی جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے کچھ نہ کچھ تعاون ساتھ لے کے آیا کریں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، انہیں غلبہ عطا فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ مسلمان جہاں جہاں بس رہے اللہ ان کے بال بال کی حفاظت فرمائے،
ظالموں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے، ہمیں اپنی آنکھوں سے ان کی تباہی دکھائیں، ان کا عبرتناک انجام اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں متحد فرمائے، ہم مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے، ہمیں ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم علیکم بالرؤوف الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة